نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان و کرم فرمایا کہ ہمیں ہمارے محبوب آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایک ایسا کامل، اکمل اور مکمل دین عطا فرمایا جس میں پیدا ہونے سے لے کے وفات تک ہر لمحہ کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ کون کون سے امور آپ کے ذمہ لازم ہیں وہ آپ کو ضرور کرنا ہے، کون سے امور ایسے ہیں جن میں گنجائش ہے، اگر آپ کو کہیں کوئی زیادہ مجبوری ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اور کون سے امور ایسے ہیں کہ اگر آپ کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو برا نہیں۔
کون سے امور ایسے ہیں جن کا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، جس کو حرام کہا جاتا ہے؟ کون سے امور ایسے ہیں جو بے حد مجبوری میں کیے جا سکتے ہیں، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں؟ زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبہ، ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے مکمل ہدایات ہمارے دین اسلام میں اللہ رب العزت نے دی۔ آج جو ہم مختصر سی بات کریں گے اس میں ہمارا عنوان ہوگا کہ والد کی حیثیت سے یا گھر کے سربراہ کی حیثیت سے شریعت نے ہمارے ذمے کون کون سے امور لگائے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد جہنم کی آگ کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ہے جس میں وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ اس قدر سخت آگ ہے۔ پھر اس کے اوپر پہرے دار کون ہوں گے، یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی، لیکن اس میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ بحیثیت گھر کے سرپرست کے یا بحیثیت والد کے کسی شخص کے، کسی امتی اور مومن کے ذمے کیا ہے کہ وہ کرے، تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ حکم کے درجے میں، اور ایسا حکم جس کے بارے میں باز پرس ہوگی، الا کلکم راعن، حضور نے فرمایا ہر شخص کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام لگایا گیا ہے، کوئی نگرانی، کوئی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص کے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ آپ کے ذمہ یہ کام تھا، آپ نے صحیح طریقے سے ادا کیا؟ پھر حضور نے تفصیلات میں بیان فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور کوئی عام انسان وہ اپنے گھر والوں پر نگران اور ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا ان کا کتنا تربیت کا خیال رکھا، ان کی کتنی تربیت کی، یا قرآنی حکم کے مطابق دیکھیں تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی کوشش کی۔ اب ہم ذرا یہ بات دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے اس معاملے میں ہمارے لیے درس کیا چھوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے اور دونوں ہی درجہ نبوت اور فائز ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کی۔ وہ انبیاء کو، ایک نبی اپنے نبی بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں، ان کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹوں میں حضرت یوسف نبی ہیں، باقی بیٹوں سے ایک خطا ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو موت کے وقت بلا کے نصیحت کی۔ اب آپ نصیحتوں پہ غور کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت لقمان حکیم، قرآن کریم میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ لقمان حکیم کو یاد کیجئے، اذ قال لبنی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا ایمان بچانا، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں بیٹا ایمان بچانا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ، بیٹا ایمان بچانا۔
اس سارے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی اولاد کی سب سے پہلی تربیت یا تربیت کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیں، ان کو ایمان کے واقعات سنائیں۔ بیٹا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کفار مارا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان چھوڑا نہیں۔ بیٹا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمر کی پوری چمڑی ادھیڑ دی، ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا، لیکن انہوں نے ایمان چھوڑا نہیں۔ بیٹا حضرت خبیب ابن عدی ان کو کفار نے کہا کہ ہم آپ کو سولی دینے والے ہیں، اگر آپ اپنے نبی کے بارے میں ایک کلمہ زبان سے کہہ دیں جس میں نازیبا کلمہ، جس میں شیبہ ہے نازیبا کلمہ ہونے کا، تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کہنا کیا تھا؟ صرف اتنا کہنا تھا کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لٹکا دو، یہ جملہ کہہ دو۔ انہوں نے کہا میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھے سولی سے اتار دیا جائے اور اس کے بدلے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس قدر حساسیت رکھی ہے کہ حضور کی گستاخی برداشت کی جا سکتی نہیں۔ تو یہ جو بچپن سے ہم اپنے بیٹے کو سمجھاتے جائیں گے، اپنے بچوں کو سمجھاتے جائیں گے کہ بیٹا عقیدہ ضروری ہے، بیٹا ایمان ضروری ہے، بیٹا اسلام سے نہیں پھرنا، بیٹا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا، تو یہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ بچے کی لاشعور کی تختی پہ ہم جو چیزیں اپنے قول و عمل سے لکھیں گے وہ اس پر ساری زندگی اثر انداز رہیں گی۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے پڑھا کالج میں، یونیورسٹی میں، پھر وہ بیرون ملک چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے جاب کی تلاش کی، لیکن اتفاق سے اس کو نوکری نہیں ملی۔ وہ بہت پریشان گھومتا رہا۔ پھر اس کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے ساری تفصیل بتائی، میں پاکستان سے آیا، میرا یہ مسئلہ ہے اور میں نوکری کی تلاش میں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے کل ملنا۔ وہ کل ان سے ملے، انہوں نے کہا میں آپ کو اس طرح کی نوکری کی آفر کرتا ہوں۔ وہ بہت اچھی نوکری تھی اور اس میں بہت اچھی سیلری تھی اور باقی سارے پیکیجز بھی بہت اچھے تھے۔ تو یہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں کل آپ کو ایک فارم دے دوں گا، آپ رات کو اس فارم کو دیکھ لینا، اس کا مطالعہ کر لینا، پھر اگر آپ کو شرح صدر ہو جائے تو آپ فارم فل کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اگلے دن انہوں نے فارم دے دیا، وہ فارم اس نے پڑھا، وہ ساری چیزیں آپ کی کوالیفیکیشن یہ وہ سب کچھ لکھا ہوا، اور آخر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اللہ کا ذلی اور بروزی نبی مانتے ہیں۔ اس نے وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد سوچتا رہا۔ صبح وہ صاحب آئے تو اس لڑکے نے وہ خالی فارم ان کو واپس کر دیا۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا، فارم فل نہیں کیا؟ اس نے کہا ساری چیزیں بہت اچھی، سیلری پیکیج اچھا، باقی سارے امور بہت اچھے، لیکن اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو بحیثیت نبی تسلیم کروں، اور میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ مجھ سے کہا کرتی تھی بیٹا بھوکے مرنا، کچھ نہ کھائے تو صبر کرنا۔ پھر جب میں یہاں پردیس میں آنے لگا تو میری والدہ نے کہا بیٹا پردیس جا رہے ہو، نہ جانے حالات کیسے ہوں گے، نوکری ملے گی نہیں ملے گی، وہاں کوئی کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا، کوئی سنبھالنے والا ملے گا یا نہیں ملے گا، بیٹا جو مشکل آئے برداشت کر لینا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا مجھے بچپن کی اماں کی ہوئی نصیحت یاد ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں مانوں۔ تو کیا ہے بھائی،
بچپن سے والدہ نے ایک بات بچے کے دل میں بٹھائی اور اس بات نے ایسا اثر کیا کہ حالات مشکل بھی کیوں نہ تھے اور وہ ایسے ماحول میں رہ رہا تھا جہاں کوئی دینی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی بچپن میں والدہ کی کرائی ہوئی بات اس کو یاد رہی۔ تو سب سے پہلی محنت جو ہم سب کو اپنے بچوں پہ کرنا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں ان کا ایمان بنانا ہے اور بچپن سے بنانا ہے اور بالکل چھوٹی عمر سے بنانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیں، ٹی وی نیٹ ورک کے حوالے کر دیں، یا ہم اپنے بچوں کو محض اسکول اور کالجز کے حوالے کر دیں کہ وہ جیسی محنت چاہیں ان کے اوپر کرتے چلے جائیں۔ ہم اپنے بچے کے ایمان کی فکر کریں، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سے ہمارے اندر تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، خدا نخواستہ آنے والی نسل کے ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم سے پہلی نسل، ہم سے بڑے، وہ ہمیں بچپن میں نماز کا کہتے تھے اور خود ان کا عمل یہ تھا کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، وہ اشراق بھی پڑھتے تھے، وہ چاشت اور اوابین بھی پڑھتے تھے، وہ ایام 20 اور پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھتے تھے۔ ہمارا کیا ہوا؟ ہم صرف فرض نماز پہ رہ گئے۔ اب یہ جو جنریشن چل رہی ہے جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم لوگ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو فرض نماز کا نہیں کہہ رہے تو یاد رکھیے آنے والی نسل فرض نماز تو چھوڑے گی ہی چھوڑے گی، خدا نخواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں ایسا مت سوچئے جیسا ہم اپنے بھتیجوں کے بارے میں، بھانجوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھانجے کو یا بھتیجے کو ایک مرتبہ کہہ دیا بیٹا نماز پڑھو، اس نے نہیں پڑھی اور ہم نے کہا بھائی اب کیا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، بس کہہ دیا۔ یہ عذر نہیں ہے۔ بیٹے کے بارے میں قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان نے ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے کہ دیکھو قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا بیٹے کی تربیت کیسی کی۔ حضور نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین، اور اگر بچے 10 سال کی عمر تک، یہ 3 سال تربیت کے ہیں، اگر 10 سال کی عمر تک بھی وہ بچے نماز پہ نہیں آتے تو پھر ان کو مارو کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ مسجد میں قاری صاحب کے پاس جائیں گے یا جو قاری صاحب گھر میں پڑھانے آتے ہیں وہ ان کو نماز کا کہہ دیں گے، بس ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری۔ نہیں بھائی، قرآن نے تو میری ذمہ داری لگائی، قرآن نے تو مجھے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم فکر کرو ان کی، تو مجھے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ اب 3 سال میرے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کیسا خوبصورت انداز ہے، 3 سال کہا تربیت کرو بچے کی۔ تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے، بچوں کو نماز کا کہنا جو ہے وہ ان کا امتحان لینا ہے۔ ایک دن کہا، 8 دن کے بعد پوچھا نماز پڑھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ پوچھا نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا ابا نہیں پڑھی تھی۔ اگر اس پہ خدا نخواستہ مار دیا، ٹوک دیا یا کچھ سخت سست کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ بیٹا اگلی دفعہ جھوٹ بول دے گا۔ تو بھئی وہ پیر رہتی سہتی کسر بھی گئی، نماز بھی گئی اور جھوٹ کا وبال الگ سے۔ تو کیا کریں؟ 7 سال کی عمر سے تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ بچے کو نماز خود پڑھا، اس کو سنائے، صرف سنائیں۔ بیٹی ہے یا بیٹا پاس بٹھائیں، ان سے کہو بیٹا نماز پڑھ، آج میں نماز پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، صرف زبانی سنانی ہے۔ تو گود میں بٹھا کے بچے کو سنائیں، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، بھائی بچوں کو وقت دینا ہے۔ ہمارا سارا کا ساسا تو یہی ہے، گھر میں کوئی رشتہ دار آ کے پوچھتے ہیں دکان کیسی چل رہی، فلاں کیسا چل رہا ہے، سب کیا پوچھتے، فون کیا السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہی، ٹھیک ٹھاک ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہے، بچے کیسے، تو سب بچوں کا پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا اصل اثاثہ ہمارے بچے ہیں، تو بچوں کو وقت دیں، ان سے نماز سنائی، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن۔ ہمارے گاؤں میں ایک بچی جب اس نے بولنا شروع کیا، جب وہ بولنا شروع کر رہی تھی، اس کو پوری نماز آتی تھی، پوری دعائے قنوت آتی تھی۔
کیسے آتی تھی؟ اس کی والدہ مدرسہ میں معلمہ تھی، وہ روزانہ بچوں کو نماز اور دعائے قنوت دہرواتی تھی، اور بیٹی ان کے گود میں ہوتی تھی، تو وہ بچی بالکل 1 سال کی عمر سے اس نے روزانہ سوائے جمعے والے دن کی چھٹی کے وہ روزانہ پوری نماز اور دعائے قنوت سنتی اس کے لاشعور میں اس قدر نقش ہو گئی کہ جب اس نے بولنا شروع کیا تو اور کوئی چیز اس کو آتی تھی یا نہیں آتی تھی، نماز اور دعائے قنوت پوری آتی تھی۔ یہ اللہ نے بچے میں کوالٹی رکھی ہے، بچہ جو سنتا ہے پھر وہ یاد کر لیتا ہے۔ تو بچے کو سنائیں، روزانہ نماز سنائیں، روزانہ سنائیں، پھر جب یہ ایک لمبا پیریڈ لے کے چلیں جب تک آپ کو یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ بچوں کو یاد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب یاد ہونا شروع ہو جائے پھر آپ ان سے نماز پڑھ کے دکھائیں، بیٹا نماز ایسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ساتھ کھڑا کر لیں، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا آہستہ آہستہ۔ یہ 3 سال ہے محبت کے ساتھ سمجھانے کے۔ میں اپنے ایک بیان میں کہہ رہا تھا اگر 3 سال میں کوئی والد اپنے بیٹے کو نماز ہی نہیں سکھا سکا تو بچوں کو مارنے کی بجائے والد کو مارنے کی ضرورت ہے۔ 3 سال میں اپنے ہی بیٹے کو اگر آپ نماز نہیں سکھا سکے، مطلب مدرسہ کے قاری صاحب اگر 3 سال میں بچے کو قاعدہ نہ پڑھا سکیں تو آپ کہتے ہیں قاری صاحب کیا کیا ہے؟ بچہ آپ کے پاس روزانہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور آپ نے کیا ان کو نماز بھی نہیں سکھا سکے؟ بھائی تم 3 سال میں نہیں سکھا سکے۔ اور نبی پاک نے ہمیں کہا ہے مرو صبیانک، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ تو سب سے پہلی بات بھائی ہم نے بچوں کا ایمان بنانا ہے، اور دوسری بات ہم نے ان کو اعمال پہ لانا ہے، اور اعمال کے سب سے پہلا عمل یعنی ایمان بننے کے بعد سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ نمبر 1، اور نمبر 2 یعنی عمل میں سب سے پہلے نماز، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اسی کے اندر ہی سارے اعمال آ جائیں گے۔ جیسے سورۃ العصر میں فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سارے انسان خسارے میں جا رہے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو بھائی جن کا ایمان مضبوط رہا، جن بڑوں نے اپنے بچوں کے ایمان پہ محنت کی، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ تو سب سے پہلے محنت ایمان کی محنت، اور دوسری محنت نیک اعمال کی محنت۔ یاد رکھیے نیک اعمال کے ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ ہے منہیات سے بچنے کی محنت، کہ جو چیزیں شریعت نے منع کر رکھی ان سے روکیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ان کی تعریف کی گئی، یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ ماشاءاللہ سے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ تو پہلے سے بہت اچھے نمازی ہیں، لیکن حضور کو حکم دیا گیا تاکہ امت سمجھ لے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں تو بطریق اولا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور میں آخر میں یہ درخواست ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو ان کی نگرانی اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں شریعت کے احکام کو سامنے رکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بزرگ کہا کرتے تھے آج کل کے والدین وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا وقت پہ گھر آ گیا، بیٹی وقت پہ گھر آ گئی تو چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں جانتے کہ اس بیٹے اور بیٹی کے کمبل میں ایک غار ہے جو نہ جانے ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ یہ موبائل ایک غار ہے جو بچوں کو پتہ نہیں کہاں لیے جا رہا ہے۔ تو چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام رکھیں بھائی، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھے اچھے خاندانوں کی بچیاں، عزت دار معاشرے میں رہنے والے خاندانوں کی بچیاں بغیر والدین کو بتائے گھر سے چلی گئی، پتہ ہی نہیں، اور حالات بالکل نارمل تھے، بچی وقت پہ گھر آ رہی ہے، وقت پہ کالج جا رہی ہے، وقت پہ گھر آ رہی ہے، وقت پہ باہر نکل رہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ معمولات درست رہے۔ اس ظالم نے ساری تباہی کر دی ہے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو بھائی چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام بنائیں، گھر میں بچوں کا بچیوں کا پورا نظام دیکھیں۔ اگر موبائل کی ضرورت ہے، مطلب اب آن لائن کلاسز ہیں، کیا کریں بھائی، بچوں کو موبائل تو دینا ہی پڑے گا، تو اس کا کوئی
اس کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے. بچے کے پاس آپ رات کو گھر سے گزرے اور آپ نے دیکھا کمرے کے باہر سے کہ بیٹا رات کو 12 بجے 1 بجے کال کر رہا ہے, بھائی مطلب کیسا ایسا دوست ہے جس سے 12 بجے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ان سے کہیں بیٹا بھائی بس 9 بجے تک ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ واپس کر دیں, موبائل جمع کروا دیں کہیں. تو یہ آج کل کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے, وگرنہ حالات بے حد بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اور وقت پر بچوں کی شادیاں کرنا بہت ضروری اور اہم ہے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب جلدی بچوں کی شادیاں نہیں کرتے. ایک تو پڑھائی کا پروسیس اتنا لمبا ہو گیا کہ 20-25 سال تک تو بیچارہ ویسے پڑھتا رہتا ہے. اب پڑھنے کے بعد والدین اس کے اوپر 20-25 من وزن ڈال کے کہتے ہیں اب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, تو نہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہو نہ آپ اس کی شادی کریں. تو کیا ہے, اس سے خدا نہ خواستہ اگر وہ بدکاری میں مبتلا ہوگا والدین کی غلط رویے سے یا والدین کے بر وقت متوجہ نہ ہونے سے, اگر بچہ غلط کاری میں مبتلا ہوگا تو یاد رکھنا والد کو گناہ ملے گا. ہاں, اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں بھئی بچہ وہ اس عمر کو پہنچ گیا, اور مطلب بہت سارے لوگ تو چلو عذر پیش کرتے ہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا, ان سے میری ملاقات ہوئی, مطلب بہت اچھا گھر کا نظام بھی, سارے معاملات بہت اچھے, لیکن پھر بھی اس کی عمر 25 سے اوپر ہو گئی اور والدین, میں نے کہا شادی, کہتے کبھی سوچا ہی نہیں, والدین نے بھی نہیں سوچا, ہم نے بھی نہیں سوچا. بھائی یہ سب سے اہم بات ہے. کل کلاں کو کوئی مسئلہ ہوگا تو قیامت میں بھی مواخذہ ہوگا, اور دنیا میں جو پھٹیکیں بھرنی پڑیں گی وہ الگ سے. تو اس لیے جیسے اعمال صالحہ کی محنت ویسے ہی منہیات سے, وہ چیزیں جن سے شریعت نے روک رکھا ہے. اس لیے زنا کے بارے میں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو, لا تفعلوا الزنا, کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب, جو اسباب ہیں زنا کے, اس لیے کہا نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, دیکھو نظر بھی مت اٹھانا. حضرت علی سے کہا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ, ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر لگانے کی اجازت نہیں ہے. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, دیکھو پہلی نظر تو ٹھیک ہے, اچانک پڑ گئی ایک نظر, فوراً آنکھ جھکاؤ, اور دوسری نظر کی اجازت نہیں ہے. میرے معاشرے کا نوجوان پارک میں جا ہی اس لیے رہا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی غیر محرموں پہ نظر پڑے. ایک لمحے کے لیے سوچئے, ایک لمحے کے لیے, معذرت کے ساتھ, جس لمحہ جس گھڑی میں بحیثیت نوجوان میں کسی غیر محرم لڑکی کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہوں, اگر اسی لمحے کوئی غیر محرم میری گھر کی کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو میرا رویہ کیا ہوگا؟ اگر مجھے غیرت آئے گی اور مجھے غصہ آئے گا تو پھر بھائی میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کسی کی عزت ہے, میں اچھال رہا ہوں, اگر میری عزت کو اچھالے تو. اس لیے اپنے اندر غیرت اور حیا کو پیدا کریں. اور یہ نوجوانوں سے درخواست ہے, اور جو بزرگ ہیں پھر وہی آخری درخواست, ایمان, عمل صالح اور منہیات سے بچنے کی محنت شروع کریں. انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل نمازی بھی ہوگی اور ہمارے آنے والی نسل متقی اور پرہیزگار بھی ہوگی. اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.